قاضی صاحب جو ہیں وہ خوش قسمتی سے ان کے لیے اور ہماری بدقسمتی سے وہ ایک بہت امیر آدمی اور بہت بڑے جاگیردار تھے. ان کے بھائی وہ زمینوں کا کام کرتے تھے، ان کو انہوں نے فارغ کیا ہوتا. یہ بار ایٹ لا کرنے گئے تھے انگلینڈ، بار ایٹ لا کر کے آئے تھے، اور اس کے بعد ان کی توجہ تحقیق کی طرف ہو گئی کیونکہ ان کو گھر بیٹھے پیسے ملتے تھے. انتہائی نادر ذخیرہ ان کے پاس تھا کتابوں کا. اس وجہ سے ان کا ایک معیار کوئی غیر معمولی طور پر اونچا بن گیا تھا، دوسروں سے مختلف. سوال یہ پیدا ہوتا ہے، میں ان کی تحقیق کے بارے میں چھوٹی سی بات کرتا ہوں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر آپ ایک مضمون لکھیں 100 صفحے اور اس میں 1000 سورسز ہوں، آپ مجھے بتائیں میں جو نتائج نکال رہے ہیں میں ان کو کیسے صحیح یا غلط سمجھوں اگر وہ سورسز میری رسائی میں نہیں ہیں؟ ٹھیک ہے میری بات. ان کا ایک مضمون ہے غالب بحیثیت محقق، ایک 70 صفحے کا مضمون لکھا، فار ایگزامپل ایگزیکٹ 70 نہیں ہے، خاصا بڑا مضمون. اس کے بعد ان کے پاس اور سورسز آ گئے تو انہوں نے چند سال کے بعد ایک اور مضمون اسی عنوان سے لکھا، غالب بحیثیت محقق. اور وہ دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ دوسرا مضمون جب اسی موضوع پر لکھتے ہیں تو وہ پہلے ایک نوٹ لکھتے ہیں کہ وہ مضمون میں نے فلاں زمانے میں جو لکھا تھا وہ بڑی اجلت میں لکھا گیا تھا، اس کو کالعدم سمجھا جائے، اور اب یہ نیا مضمون ہے. یہ غالب بحیثیت محقق، خدا جھوٹ نہ بلوائے، میں نے 5 دفعہ پڑھنے کی کوشش کی ہے، کبھی میں آدھا بھی نہیں پڑھ سکتا. اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک حوالہ دے گے، دیکھیے فلاں کتاب فلاں صفحہ، فلاں کتاب فلاں صفحہ، فلاں کتاب فلاں. اب میں کہاں سے ڈھونڈوں ان کو؟ مجھے کیا پتا ہے آپ نے ٹھیک لیا ہے نہیں لیا، وہاں کس کانٹیکسٹ میں تھا، آپ کس میں دے رہے ہیں. جب تک کوئی تصدیق نہ کر سکے اس وقت تک میں آگے بڑھ ہی نہیں سکتا اس میں. میں کہتا ہوں بس ٹھیک ہے یہ بڑا. اور دیکھیں ایک اور بات، یہ باتیں ذرا بات میں سے بات نکلتی ہے اور یہ اچھی ہوتی ہے. اب قاضی عبدالودود صاحب جو کتابیں مرتب ہوئی ہیں یا ایڈٹ ہوئی ہیں، مخطوطے یا دوسری کتابیں، ان پر وہ بڑے اعتراضات کرتے. قاضی صاحب نے ایک دیوان جوشش کا مرتب کیا تھا، دیوان جوشش. آپ نے شاعر کا نام سنا ہے؟ اب میں یہاں سے ایک نتیجہ نکالتا ہوں جو بڑے بڑے لوگ نہیں نکال سکتے، لیکن سامنے کا نتیجہ بھی. اور یاد رکھیں اگر آپ کسی ماضی کے غیر معروف آدمی پر کام کریں گے، وہ آپ کا کام کتنا بھی معیاری ہوگا، وہ کام بھی ڈوب جائے گا، آپ بھی ڈوب جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ جو نام بھول گیا نا وہ واپس نہیں آیا گا. یہ ہے سیدھی سی. اب وہ جوشش جو ہے اس کو کوئی نہیں جانتا، تو قاضی صاحب نے ایڈیٹنگ کر دی، قاضی صاحب کی ایڈیٹنگ بھی گئی، کسی کو پتہ ہی نہیں.